آج کے اس جمعے کے خطبے میں کینہ کپٹ اس موضوع کی وضاحت کی جائے گی۔ کینہ کپٹ، بغض، نفرت یہ دل کی خطرناک بیماریوں میں سے، اور یہ ایسا مرض ہے کم زیادہ اس میں سب ملوث ہوتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوگا یا بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو کینہ کپٹ کے مرض سے اپنے دل کو پاک صاف رکھتے ہوں۔ دل یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین نے دل اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ اس میں ہم گندگی، خباثت اور حرام چیز کو جگہ دیں۔ دل کو اللہ رب العالمین نے ہمیں پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے، قلب سلیم کی تاکید کی ہے۔ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں، دلوں کو پاکیزہ بنائیں، ہر قسم کی آلودگی سے، ہر برے اخلاق سے، کیونکہ اس پر نظر اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ دل کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اموالکم، تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نظر، اللہ کو مطلوب کیا ہے؟ اللہ دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ بندے کے دل میں کیا چھپا ہے، بندہ کیا رکھتا ہے اپنے دل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نظر رکھتا ہے۔ تو ظاہری اعتبار سے ہم اپنے آپ کو چمکائیں، اس سے کہیں زیادہ بہتر اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں، دلوں کو پاک رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی نعمت دی ہے، اسلام دین رحمت ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں۔ ایک مسلمان بھائی کے دل میں اپنے بھائی کے تعلق سے کوئی کینہ کپٹ، نفرت، بغض، حسد، جلن، عداوت، دشمنی، کسی بھی طریقے سے اسے نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ مگر کینہ کپٹ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، دل گناہوں سے بوجھل ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے اثرات دیکھیے، دلوں میں کینہ کپٹ ہے، اس کے اثرات کیا ہے کہ آدمی بہت جلد بدلہ لیتا ہے، اس پر سخت غصہ ہوتا ہے، معاف نہیں کرتا ہے، بات بند کر دیتا ہے، اور اس کو نقصان میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیشہ اس کا برا چاہتا ہے، بد دعا کرتا ہے، لعنت بھیجتا ہے، نفرت کرتا ہے، اس کی برائی بیان کرتا ہے، اس کی غیبت بیان کرتا ہے، اس کے نقصان پر خوش ہوتا ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے تو مزے لیتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، استہزاء کرتا ہے، اس کا حق روک لیتا ہے۔ یہ کینہ کپٹ کے غلط اثرات ہیں جو ہم دن بدن اپنے سماج میں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے دین کی تعلیم کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ المسلم اخو المسلم، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے سلام کو عام کرو، اس کے حق میں دعا کرو، اپنے مسلم بھائی کے حق میں دعا کرو، ہدیہ دو، اس کی مدد کرو، محتاج ہے صدقہ و زکوٰۃ دو، کھانا کھلاؤ، مریض ہے تو اس کی عیادت کرو، انتقال ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرو، اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرو۔
کفن دفن میں شریک ہو اور تدفین کے بعد اپنے مسلمان بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو. یہ اسلام کی تعلیم ہے. مگر جب کینہ عام ہو جائے، دشمنی عام ہو جائے، تو کینہ کپٹ کے نتیجے میں آدمی حق روک لیتا ہے، خیر کا کام چھوڑ دیتا ہے اور اس کے لیے برا چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور آپ کو نبی بنایا گیا، منظر دیکھیے مکہ کا کیا تھا، عرب کا منظر کیسا تھا، دنیا کا ماحول کیسا تھا. یہی عداوتیں تھیں، یہی دشمنیاں تھیں، دلوں میں کینہ کپٹ بالکل لبریز تھا، ظلم اپنے انتہا پر تھا. مگر اسلام دین رحمت، جس کے نتیجے میں اللہ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا. اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو، اللہ کی نعمت کو یاد رکھو. کیا ہے نعمت؟ اسلام کی نعمت. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم آپس میں بھائی بھائی تھے، دشمن تھے. اسلام قبول کرنے سے پہلے تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. ایمان لانے کے نتیجے میں کینہ ختم ہو گیا، دشمنی ختم ہو گئی، عداوت ختم ہو گئی. اللہ نے دلوں کو جوڑ دیا، دلوں میں محبت پیدا کر دی. کہاں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اسلام لائے تو ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم بھائی آپس میں اللہ تعالیٰ کی نعمت سے، اسلام کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. تو اسلام ہمیں بھائی بھائی بناتا ہے. یہ نہیں کہ ہم اس کا نقصان کریں، اس کے تعلق تمہارے دل میں خلش ہو، نفرت ہو، عداوت ہو، بغض ہو. لقمان حکیم، جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان میں بیان فرمایا ہے، تذکرہ ہے ان کا. انہوں نے اپنے بیٹے کی کچھ نصیحت کی ہے. اس میں سے ایک نصیحت کیا ہے؟ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے گال کو پھلا کے نہ بیٹھو. گال آدمی کب پھلاتا ہے؟ منہ کب پھلاتا ہے؟ جب اس سے نفرت ہو، اس کے تعلق سے دل میں کوئی کینہ ہو، عداوت ہو، حسد ہو، بغض ہو، تب آدمی کیا کرتا ہے؟ منہ پھلا کر کے، منہ لٹکا کر کے الگ تھلگ رہتا ہے. لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے گال کو، اپنے منہ کو پھلا کے مت رکھو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. مسلمانوں بدگمانی سے بچو، بری سوچ سے بچو، کیونکہ بدگمانی کیا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ ہے. آپ نے آگے فرمایا، وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. بخاری مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑو، ٹو میں مت پڑو، اس کے اندر جھانک کر کے مت دیکھو، اس کے پیچھے مت پڑو، اس کی برائی کے پیچھے مت پڑو، کسی کی جاسوسی مت کرو، حسد نہ کرو، پیٹھ نہ دکھاؤ، بغض اور نفرت نہ پالو، اور قطع تعلق نہ کرو، بات چیت بند مت کرو. اللہ کے لیے تم سب کے سب اللہ کے بندے بن جاؤ. اے اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم بھائی بھائی بن جائیں. ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم آپس میں بھائی بھائی بن جائیں. ہمارا دل کیا ہو؟ پاک صاف ہو. اگر آدمی اپنے دل میں کینہ کپٹ رکھتا ہے، کسی کو حقیر سمجھتا ہے، کسی کو کمتر سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، یہی کیا کم ہے کہ وہ آدمی برا ہے؟ کون؟ جو سوچنے والا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ.
کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ آدمی کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، کسی کو حقیر سمجھے، کمتر سمجھے، یہی آدمی کو برا بنا دیتی ہے۔ ہم اچھے ہیں برے ہیں، فیصلہ کون کرے گا؟ ہم کتنے اچھے ہیں، ہم کتنے برے ہیں، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اندازہ لگے اس روایت کے مطابق اگر ہم کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، کسی کے تعلق سے اپنے دل میں کینہ رکھتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم اچھے نہیں ہیں۔ ہمارے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم کسی مسلمان بھائی کو حقیر اور کمتر سمجھیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ پچھلی امتوں کی تباہی، پچھلی امتوں کی جو خرابی تھی، اس میں سے ایک کینہ اور کپٹ اور بغض بھی تھا، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی خطرناکی کو بیان کر کے ہمیں ڈرایا ہے۔ کیا کہا؟ دب الیکم داء الامم، دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین۔ سنن ترمذی کی حسن درجے کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں کی اخلاقی بیماریاں تم پر چوٹی کی رفتار میں چپ کے داخل ہو رہی ہیں۔ بیماری کہاں کی تھی؟ پچھلی امتوں کی تھی۔ خرابی کہاں کی تھی؟ پچھلی امتوں کی تھی۔ اب وہ آہستہ آہستہ چوٹی کی رفتار میں تمہارے اندر، مسلمانوں کی دلوں میں داخل ہو رہی ہے۔ وہ کیا ہے بیماریاں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، البغضاء والحسد والبغضاء، حسد کرنا ہے، بغض رکھنا ہے، کینہ کپٹ رکھنا ہے۔ یہ پچھلے امتوں کی اخلاقی بیماریاں تھیں، دلوں کی خرابیاں تھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی سنگینی کیا بیان فرمائی؟ کہنے کو تو یہ کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، آدمی اس کو ہلکا سمجھتا ہے، بلکہ یوں کہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا ہے۔ مگر حدیث کی تناظر میں دیکھیے، آپ نے کہا الحالقہ، یہ حلق کرنے والی ہے، موڑنے والی ہے، صاف کرنے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان لا اقول تحلق الشعر، حلق کرنے والی ہے، صاف کرنے والی ہے، بال کو صاف کرنے والی نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ولکن تحلق الدین، یہ بغض، کینہ، کپٹ، نفرت، حسد، جلن، یہ دین کو مٹانے والی ہے، دین کو ہلاک کرنے والی ہے، دین کو ختم کرنے والی ہے، ایمان کو ختم کرنے والی ہے۔ اس آدمی کے ایمان کا کیا اعتبار جو آدمی اپنے جیسے مسلمان بھائی کا احترام نہ کرے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے؟ کہا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے لیے وہی پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ ہم اپنے بھائی کے لیے برا سوچ رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے دلوں مسلمان بھائی کے تعلق سے کینہ ہے، کیا ہم مسلمان ہیں یا ہم برے آدمی ہیں؟ ہمارے برے ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہم کسی شخص کو نیچا دکھائیں، اس کو حقیر سمجھیں۔ یاد رہے، کینہ کپٹ یہ انسان کو تباہ کرنے والا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہر سوموار اور ہر جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے۔ مگر وہ دروازہ بند ہو رہا ہے کن کے لیے؟ آگے سنیے، کہا فیغفر فیہا لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، تو اس دن یعنی ہر سوموار ہر جمعرات کو جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ ان دنوں میں اللہ رب العالمین سارے موحد بندے کو بخش دیتا ہے، جو شرک نہیں کرتے ہیں، جو شرک نہیں کرتے اللہ ان کو بخش دیتا ہے، سارے بندوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، سارے مومن بندوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ کون بندے؟ لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ الحمدللہ ہم موحد ہیں، شرک نہیں کرتے، بخش دیتا اللہ رب العالمین۔ لیکن ایک شرط ہے، الا رجلا كانت بینہ وبین اخیہ شحناء، مگر اس بندے کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے جس کا اپنے بھائی سے کوئی ٹھسن ہو، جلن ہو، بغض ہو، نفرت ہو، عداوت ہو، معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔
سارے بندوں کو معاف کر دیتا ہے. ہر سوموار ہر جمعرات کو جنت کے دروازے کھلتے ہیں, سب کی مغفرت ہو جاتی ہے. اندازہ لگائیے کینہ اور کپٹ کی خطرناکی کتنی ہے, اس کی تباہی کتنی ہے. ہر موحد بندوں کی مغفرت ہو جاتی ہے, ہر مسلمان کی مغفرت ہو جاتی ہے. جو شرک نہیں کرتا اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. لیکن جس کا تعلق اپنے بھائی کے ساتھ عداوت کا ہو, نفرت کا ہو, بغض کا ہو, حسد اور جلن کا ہو, کینہ کپٹ کا ہو, اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا ہے. اللہ معاف نہیں کرتا ہے, بتائیے کتنا بڑا نقصان ہے. کس وجہ سے معاف نہیں کرتا ہے؟ جس کو سماج کینہ اور کپٹ کو بہت ہلکے میں لیتا ہے, اس کو برائی سمجھتا ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُقَالْ أَنظِرُوا حَتَّى يَسْطَلِحَا. رحمان کتنا رحم کرنے والا ہے, رب العالمین ہمارا رب العالمین کتنا مہربان ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے فَيُقَالْ کہا جاتا ہے اس بندے کے سلسلے میں انظروا ٹھہرو, رکو, حَتَّى يَسْطَلِحَا یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لیں. صلح کر لیتے ہیں, اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. صلح نہیں کریں گے, ملیں گے نہیں, اپنے دلوں کو صاف نہیں کریں گے, دلوں کو پاک نہیں کریں گے, عداوت دشمنی کینہ کپٹ سے محفوظ نہیں ہوں گے, مغفرت نہیں ہے. مغفرت اس شرط پر ہے کہ وہ اپنے کینہ کپٹ کو صاف کر دے, اللہ تعالیٰ ملا دے گا, صاف کر دے گا, مغفرت کر دے گا. شب برات 15 شعبان کو کہتے ہیں. شب برات کا لفظ قرآن حدیث میں کہیں نہیں موجود ہے. شب برات جس کو لوگ کہتے ہیں اس کا قرآن و حدیث میں کوئی ذکر نہیں. 15ویں شعبان کہ لوگ بہت ساری فضیلتیں بیان کرتے ہیں. 15ویں شعبان اگلے مہینے آ رہی ہے, یہ رجب کا مہینہ ہے, اگلا مہینہ شعبان کا, اس کے بعد رمضان کا. شعبان کا مہینہ اور 15ویں شعبان کو لوگ اتنی فضیلتیں بیان کرتے, اتنی فضیلتیں بیان کرتے پوچھئے مت, جس کا کوئی نہ سر ہے نہ کوئی پیر ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے 15ویں شعبان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. یہ ایک حدیث صحیح ہے, اس پر علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے, صحیح ہے. 15ویں شعبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں رات کو, شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ سارے بندوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَيُغْفَرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا مُشْرِكٌ أَوْ مُشَاهٍ. سارے بندوں کو بخش دیا جاتا ہے, سارے بندوں کو بخش دیا جاتا ہے. صرف مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی ہے, اور جس کے دل میں کینہ ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی. کینہ کپٹ حسد جلن کتنا خطرناک مرض ہے. یہ دل کے امراض ہیں جو چھپے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرض کی وجہ سے اپنی مغفرت کو ہم سے محروم کر دیتا ہے. سارے بندوں کی بخشش ہو جاتی ہے, سارے بندوں کی مغفرت ہو جاتی ہے, صرف مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی ہے, اور کینہ پرور شخص کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. یعنی شرک کرنے والا جیسے بہت بڑا مجرم ہے, ایسے جس کے دل میں کینہ ہے وہ بھی اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا مجرم ہے. کس کی مغفرت نہیں ہوتی؟ غور کیجئے, مشرک کی نہیں ہوتی ہے. مشرک کے بعد کس گناہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, کس جرم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ کینہ کپٹ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. جیسے مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی ہے, بہت بڑا جرم ہے. شرک کرنے والا مشرک بہت بڑا گنہگار ہے. اس گناہ کے بعد جس کی مغفرت نہیں ہو رہی ہے وہ دوسرا شخص کون ہے؟ کینہ رکھنے والا. جیسے شرک ایک سنگین گناہ ہے, دنیا سمجھتی ہے, مسلمان سمجھتا ہے, یہ بھی سمجھ جائے کہ کینہ بھی بہت بڑا جرم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا الا ای الناس افضل. صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا ای الناس افضل. صحابہ اکرام سوال کرتے تھے کس کے تعلق سے؟ کون اچھا ہے, عمل کس کا اچھا ہے, کون سب سے افضل ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الناس کل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں میں سب سے افضل وہ ہے جو دل کا بڑا صاف ہو, دل کا صاف ہو, زبان کا سچا ہو. صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زبان کا سچا ہونا بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ دل کا صاف کیا مطلب ہے. دل کا صاف ہو, صاف دل والا ہو, اس کی تشریح کیا ہے, یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دل کا صاف ہونے کا مطلب کیا ہے؟
التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ مسند احمد کی اور ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی سلسلہ میں اور صحیح ابن ماجہ کے اندر اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ کہا دل کا صاف ہونا مطلب یہ ہے کہ تقوی، متقی۔ کون سا تقوی؟ کیسا صاف دل کیا ہے؟ آپ نے کہا لا اثم فیہ ولا بغی، ایسا دل جس میں گناہ نہ ہو، ایسا دل جس میں ظلم نہ ہو، ولا غل ولا حسد، ایسا دل جس میں کینہ کپٹ نہ ہو، حسد اور نفرت نہ ہو۔ ایسا آدمی جو دل کا صاف ہو، زبان کا پاکیزہ ہو، سچی گفتگو کرنے والا ہو، دل کا صاف ہو، ایسا آدمی اللہ کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں افضل آدمی ہے۔ اسی کا مفہوم مخالف لے لیجئے، الٹا لے لیجئے۔ اگر جس کے دل میں کینہ کپٹ ہو، وہ آدمی اچھا نہیں، بہت برا آدمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مسند احمد کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اہل علم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ کہا ابھی تمہارے پاس ایک آدمی آئیں گے، وضو بنائے، داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہوگا، اور وہ جنتی۔ ایک دن ہوا، دوسرے دن آپ نے یہی کہا کہ ایک آدمی آئیں گے وہ جنتی ہیں، پھر تیسرے دن آپ نے یہی کہا کہ ایک آدمی آئیں گے اور وہ کیا ہے؟ جنتی ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہی آدمی ہر روز جس کے بارے میں اللہ کے نبی جنت کی بشارت دے رہے ہیں وہی آدمی ہے۔ ایک صحابی کے دل میں جذبہ پیدا ہو گیا، انصاری صحابی کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے پڑتا ہوں، ان کی کیا خوبی ہے، ان کی کیا اچھائی ہے، ان کی کیا نیکی ہے، رات میں یہ کیا کرتے ہیں، کیسے رات گزارتے ہیں، رات میں کون سی عبادت کرتے ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں، ذرا ہم ان کے ساتھ رہیں تو دیکھیں تاکہ ہم بھی ویسا بننے کی کوشش کریں۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا۔ 3 دن لگاتار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کے لیے، ایک آدمی کے لیے جنت کی لگاتار بشارت دی۔ بہرحال وہ آدمی ان کے گھر گئے، لمبا واقعہ ہے، مختصر طور پر ان کے ساتھ رہے، دیکھ رہے ہیں کہ رات میں قیام اللیل انہوں نے نہیں کیا، نیند کھلتی ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صبح ہوتی ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، بستر سے اٹھتے، وضو بنا کے سیدھے مسجد میں چلے جاتے۔ تو آدمی نے، صحابی جو انصاری صحابی تھے، انہوں نے کہا میں تو ان کو یہ سمجھتا تھا کہ بڑی عبادت گزار ہوں گے، تو میں تو اب ان کو کمتر سمجھ رہا ہوں کہ تو کوئی عبادت ہی نہیں کرتے، اس سے زیادہ لوگ بہت زیادہ عبادت کرنے والے۔ ان کے پاس گئے، کہا اچھا بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، لگاتار 3 مرتبہ کہا ہے کہ یہ ایک آدمی آئیں گے، ان کی یہ صفات ہے اور وہ جنتی ہیں، میں آپ کے پاس آیا تھا کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ جاننے کے لیے کہ آپ کون سی عبادت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین ولا احسد احدا علی خیر اعطاہ اللہ ایاہ۔ جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ کہا کہ میں کسی مسلمان سے نفرت اور کینہ نہیں رکھتا ہوں، میرے دل میں کسی بھی مسلمان کے تعلق سے کوئی کینہ کپٹ اور نفرت حسد اور جلن نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو خیر دیا ہے، مال دیا ہے، میرے دل میں اس کے تعلق سے کوئی نفرت اور کوئی عداوت نہیں، کوئی حسد جلن نہیں ہے۔ کہا یہی تو خوبی ہے تمہاری جس کی بنیاد پر ہم کو اتنا بڑا مقام ملا اور ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ سوچے کتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی حدیث کے اندر کہ انہوں نے رات میں کوئی نیکی نہیں کی، قیام اللیل نہیں کیا، تہجد نہیں پڑھی کہ لوگ جس کو جاننے کے لیے ان کے گھر پہ آئے، مہمان بنے۔ ان کی سب سے بڑی نیکی یہ تھی کہ ان کا دل صاف تھا کہ کوئی کینہ کپٹ نفرت حسد جلن بغض وغیرہ نہیں تھا۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے دل کو صاف رکھیں۔ یہ دل کا جو مرض ہے، کینہ کپٹ جلن نفرت حسد، یہ انسان کو کھوکھلا کرتا ہے، انسان کو بیمار کرتا ہے، انسان کو نیکی سے دور کرتا ہے اور برائیوں کی طرف بالکل ڈبا دیتا ہے، برائیوں میں لبریز کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ اس خطرناک مرض سے ہم اپنے دلوں کو پاک صاف رکھیں، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آئیے کچھ اسباب جان لیتے ہیں کہ جس کے نتیجے سے ہم اس خطرناک مرض سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ پہلی چیز ہے دعا کرنا، اللہ رب العالمین سے مانگنا۔
کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی اور صحابہ اکرام کے منہج پر چلنے والوں کی دعاؤں کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ جو صحابہ تھے ان کا، اور صحابہ کے منہج پر چلنے والے تھے ان کا طریقہ کیا تھا، ان کی دعا کیا تھی، قرآن نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ کہا والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اس میں دعا کا ذکر ہے۔ کہا جو ان کے بعد آئے وہ لوگ اپنے بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو ایمان میں ہم سے آگے بڑھ چکے ہیں، سبقت کر چکے ہیں۔ ہم بعد میں آئے، ہم سے پہلے صحابہ اکرام ہیں، وہ ایمان میں سبقت کرنے والے ہیں، ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہم کو معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے ایمان میں سبقت کر چکے ہیں۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں میں اپنے بھائیوں کے تعلق سے کسی بھی قسم کا کوئی کینہ باقی مت رکھ، ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ ہو۔ دعا کرنا، اس دعا کو ہم پڑھیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے کو ہدیہ دیں، ہدیہ دینے سے دل کا کینہ صاف ہوتا ہے، نفرت ختم ہوتی ہے، عداوت دشمنی ختم ہوتی ہے۔ برکت کی دعا کریں، کوئی نعمت دیکھیں، کسی نے گاڑی لی، کوئی مکان لیا، کوئی زمین لی، کاروبار کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، برکت کی دعا کریں کہ اللہ آپ کے مال میں، اولاد میں، گھر میں ہر چیز برکت دے، برکت کی دعا کریں، نفرت نہیں، برکت کی دعا کریں، یہ اسباب میں سے ہے۔ سلام کو عام کریں، سلام کریں، معاف کریں، ذکر کی پابندی کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، بری صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں، اور احسان کریں، مدد کریں، تواضع اختیار کریں، اور ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں، صلہ رحمی کریں۔ یہ چند اسباب ہیں جن کے نتیجے میں ہم اپنے دل کو اس خطرناک بیماری سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان پر باقی رکھے، توحید پر ہم سب کو قائم رکھے، اور ہمیں جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور ہمارے دلوں کو پاک صاف بنائے، کینہ کپٹ سے، نفرت سے ہم سب کو دور رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔